آج کی ہماری ویڈیو صلاۃ التسبیح کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کیا کیا فضائل و برکات ہیں۔ جو صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اللہ کریم کیسے انعامات سے اسے مشرف فرماتا ہے، اس پر کیسی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان اور مختصر طریقہ بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ بھی آسانی کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں گے۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح بڑی ہی عظیم و شان عبادت ہے۔ کتب حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کے اتنے گناہوں کہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، اور اگر وہ صلاۃ التسبیح پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس کے گناہ تمام انسانوں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو، بھلے وہ گناہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، چھپے ہوں، اعلانیہ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، تمام گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ نماز مغفرت کروانے والی نماز ہے، بخشش کروانے والی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا اس نماز کو پڑھنے والوں پر نزول ہوتا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا جو آسان اور مختصر طریقہ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ مقدس کلمات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور پوری صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ یہ مقدس کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو قوما میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر قوما میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح سجدے کی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سجدے، دو سجدوں کے درمیان جو جلسے میں بیٹھا جاتا ہے، جلسے میں بھی یہ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ ہماری ایک رکعت مکمل ہوئی، 75 مرتبہ ہمارا اس ایک رکعت میں یہ مقدس کلمات ہمارے پڑھے جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا، ثنا جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں پڑھیں گے۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ہم جو ہے وہ دوسری رکعت میں پہلے 15 مرتبہ قرات سے پہلے 15 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد قرات کریں گے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ شریف، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ قومے میں 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ قومے کے بعد جو ہے وہ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں بیٹھیں گے، 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پہلے جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور اس کے بعد
قرات کریں گے یعنی کہ سورۃ فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے. سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے. قومے میں 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے جلسے میں یہی 10 مرتبہ مقدس کلمات پڑھیں گے. اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر ہم جو ہے وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے. 15 مرتبہ قرات سے پہلے یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد قرات کریں گے. قرات کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر اس کے بعد قومے میں رکوع سے کھڑے ہوں گے. قومے میں 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھیں گے. جلسے میں 10 مرتبہ یہی مقدس کلمات پڑھیں گے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہی مقدس کلمات پڑھیں گے 10 مرتبہ. اور پھر اس طرح ہماری جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. میں نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. پھر بھی اگر کچھ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ آپ صلاۃ التسبیح کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا. میں ضرور آپ کو رپلائی کروں گا.